الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ٹھہریے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عاصم اخبرنا حیوة بن شریح اخبرنی ابو صخر قال حدثني نافع أن ابن عمر جاءه رجل فقال إن فلانا يقرئ عليك السلام فقال إنه قد بلغني أنه قد أحدث فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الأمة خسف أو مسخ أو قذف فی اہل القدر، رواہ الترمذی۔ پیارے میرے بھائی، سوال آپ کا بدعتی کو سلام کرنے کے حوالے سے کہ جو بندہ بدعات کا مرتکب ہو، بد عقیدہ بندہ ہو اور اعمال کے اندر بدعات کا مرتکب ہو، کیا ایسے شخص کو ہم سلام کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا ایسے شخص کا سلام کا جواب ہم دے سکتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بدعات میں سے بعض بدعات وہ ہیں جو آدمی کو کفر تک لے جانے والی ہیں، اور ایسی بدعات ہیں یہ کہ اس طرح کے بدعتیوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پتھروں کا عذاب فرمائے گا، یا اللہ تعالیٰ انہیں ان کے چہروں کو مسخ کر دے گا، یا اللہ تعالیٰ انہیں جیتے جی زمین کے اندر دنسا دے گا۔ بدعات میں سے ایسی بدعات جو بڑی بڑی بدعات ہیں جو آدمی کو کفر تک لے جاتی ہیں اور اللہ کے عذاب کا مستحق قرار دے پاتی ہیں، تو ایسا بدعتی اس کے ساتھ نہ ہمیں اسے سلام کرنا چاہیے، نہ اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ اور اگر بدعت کوئی ایسی ہے کہ جو بدعت کفر تک لے جانے والی نہیں ہے تو ایسے شخص کو سلام کرنا جائز ہے اور اس کے سلام کا جواب دینا بھی جائز ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے خطبہ مسنونہ میں کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت جو ہے وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور ہر قسم کی ضلالت اور گمراہی اس نے جہنم میں جانا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2152 ہے، اور اس حدیث کے راوی جناب حضرت نافع ہیں۔ حضرت نافع کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا فلاں آدمی نے آپ کی خدمت میں سلام کہلا بھیجا ہے۔ تو یہاں سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو کسی کا سلام پہنچایا جائے، جواباً آپ نے کہنا ہے علیکہ و علیہ السلام، سلام لے کر آنے والے تیرے اوپر بھی سلام ہو، اور جس کا سلام لے کر آیا اس کے لیے بھی، اس پر بھی سلام ہو۔ تو آنے والے نے آ کر کہا کہ آپ کی خدمت میں فلاں بندے نے سلام بھیجا ہے۔ صحابی رسول، حافظ قرآن، عالم بالعمل، عالم بعمل جناب حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ خبر پہنچی ہے کہ اس آدمی نے بدعت کا ارتکاب کیا ہے۔ اور وہ بدعت کیا تھی؟ اس شخص نے تقدیر کا انکار کر دیا تھا۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے۔ کائنات کے بنانے سے پہلے، آپ کے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، ازل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم تھا۔ مثال کے طور پر آدم اور حوا علیہ السلام جنت کے اندر وہ ممنوع شجر کو، درخت کو کھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ اب تم دونوں یہاں جنت سے نکل جاؤ اور زمین کو جاؤ۔ تو تقدیر کا انکار کرنا، اس شخص نے تقدیر کا انکار کیا تھا،
عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ جس کا سلام لے کر آئے ہو، میرے پاس یہ خبر پہنچی ہے کہ اس بندے نے بدعت کا ارتکاب کیا ہے، تو سو واقعتاً اگر اسی طرح ہے کہ اس بندے نے کسی بدعت کا انکار کیا ہے، کسی بدعت کا ارتکاب کیا ہے، کوئی نیا مسئلہ نکال کھڑا کیا ہے، تو پھر میرے سلام کا جواب، میری طرف سے اسے سلام کا جواب نہ کہنا، میری طرف سے اسے اس کے سلام کا جواب نہ کہنا۔ کیوں؟ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس امت کے اندر کچھ لوگوں کو جیتے جی زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ ویسے تو کوئی بندہ مر جائے تو ہم قبر بنا کر اس کو دفناتے ہیں، فرمایا میری امت کے اندر کچھ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، یعنی ان کے جیتے جی زمین ان کو نگل لے گی، یا یہ ہوگا کہ ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا۔ چہروں کا مسخ کرنا یہ بھی ہے کہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا، تو فرمایا کہ یا ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ ان پر پتھروں کی بارش برسائے گا۔ اور پتہ ہے یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ کہ بدعتی بندے کے سلام کا جواب نہیں دینا، بدعتی کو سلام بھی نہیں کرنا۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت ابواب القدری کے اندر ہے، اور باب ہے ما جاء فی المکذبین بالقدر من الوعید، تقدیر کو جھٹلانے والوں کے لیے وعید، ڈراوا اور دھمکی۔ اور اسی طرح ایک روایت سنن نبی داود کے اندر ہے، کتاب السنہ میں 4613 نمبر پر ہے، 4613 پر۔ اس میں بھی جناب حضرت نافع راوی ہیں۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کا ایک دوست تھا جس کے ساتھ ابن عمر خط و کتابت کیا کرتے تھے۔ ان دنوں میں لینڈ لائن ٹیلی فون تو تھا نہیں، موبائل نیٹ ورک نہیں تھا، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، تو کتابت کے ذریعے خط و کتابت ہوتی۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ خطوں کے ذریعے کتابت کے ذریعے جو ہے وہ بات چیت چلتی رہتی۔ عبداللہ ابن عمر نے اپنے اس دوست کو لکھا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تو نے تقدیر کے بارے میں کوئی بات کہی ہے، یعنی تو نے تقدیر کو جھٹلایا، انکار کیا ہے، لہذا آئندہ میرے ساتھ خط و کتابت نہ کرنا، تمہاری میری دوستی یہاں پر بریک ہوتی ہے کہ تو تقدیر کا جو ہے وہ جھٹلانے والا ہے۔ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ، میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تقدیر کو جھٹلائیں گے۔ اور انکار تقدیر کا انکار کرنا، اس فتنے کی شروعات سب سے پہلے بصرہ شہر سے ہوئی۔ تو اب ہمارے لیے کیا تعلیم ہے؟ ایک تو ہم نے بدعت کا خود ارتکاب نہیں کرنا، نمبر 1 بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے بدعت سے بھی نفرت کرنی ہے اور بدعتی سے بھی نفرت کرنی ہے، جرم سے بھی نفرت اور مجرم سے بھی نفرت۔ ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کو تبلیغ کریں گے، نصیحت کریں گے، اس کے پاس جائیں گے، اس کو سمجھائیں گے، بجھائیں گے، لیکن وہ بھی ایک حد تک۔ ہاں جی، جب کوئی بندہ عقل و خرد سے خالی ہو چکا ہو، یا بقول ہمارے استاد محترم ابو سیف صاحب، انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب ڈھیلے ہو گئے تار تو بے سود ہے مضراب، غالباً اسی طرح کا کوئی انہوں نے ہمیں پڑھاتے ہوئے بتایا تھا، جب ڈھیلے ہو گئے تار تو بے سود ہے مضراب۔ وہ گٹار ہوتا ہے نا، اس کے تار جب ڈھیلے ہو جائیں تو وہ گٹار بجانے کے لیے چھوٹا سا ایک آلہ ہوتا ہے، تو اب وہ آپ جتنا بھی ماریں آواز پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ اس گٹار کے تار ہی ڈھیلے ہیں۔ تو ایسے لوگ کہ جو آپ سمجھیں کہ بس یہ عقل و خرد سے خالی ہیں، تو ان کو سلامن کہہ کر کے آگے چلے جانا ہے۔ بہرحال بدعت سے بھی نفرت، بدعتی سے بھی نفرت، جرم سے بھی نفرت اور مجرم سے بھی نفرت۔ اور جو بندہ یا جو جماعت یا جو شخص کفریہ بدعات کی مرتکب ہو، نہ سلام کرنا ہے،
نہ سلام کا جواب دینا.